الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی چند آیات کے ساتھ انشاءاللہ ہم کچھ وقت بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیبی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو روزی دی ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ذکر ہوا ہے متقیوں کا کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، حالانکہ یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے، جن و انس کے لیے اتری ہے۔ خطاب تو جن و انس سے ہے، لیکن ان جن و انس میں ہدایت وہی حاصل کرتے ہیں جن کو ہدایت کی طلب ہوتی ہے۔ تو اس ناحیہ سے متقی ہدایت کی کھوج کرتے ہیں، لہذا ان کو ہدایت ملتی ہے، اور جو لوگ ہدایت کی کھوج نہیں کرتے ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو قرآن تو ہدایت ہے سب کے لیے، لیکن متقی ہدایت کی کھوج کرتے ہیں، اس لیے ان کو ہدایت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا متقیوں کے صفات کیا کیا ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب سے مراد اندیکھی دنیا ہے، یعنی وہ دنیا جن کو 5 سینسز حواس خمسہ سے نہیں سمجھ سکتے، جیسے آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، فرشتوں کے وجود پر ایمان رکھنا، قبر کے عذاب پر ایمان رکھنا، حشر و نشر پر ایمان رکھنا، جنت اور جہنم کے وجود پر ایمان رکھنا۔ یہ ساری چیزیں غیب کی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، جن کا وجود ویسے ہی ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں، ہماری بات پر ہمیں شک نہیں ہوتا، بالکل ویسے ہی ان غیب کی چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور ان کا وجود بھی یقینی ہے۔ اور ایمان جو ہے نا، دراصل 3 چیزوں کا نام ہے: زبان کا اقرار، دل کی تصدیق، اور عمل کے ذریعہ اس کو برتنا۔ تو جب تک کہ دل کی تصدیق نہ ہو، زبان کا اقرار نہ ہو اور عمل کے ذریعہ اسے برتے نہیں، اس کو ایمان نہیں کہا جائے گا۔ اور ایمان بالغیب میں ایمان کے 6 ارکان آ جاتے ہیں۔ ایمان کے کتنے پلرز ہوتے ہیں؟ 6 پلرز ہوتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ ان ارکان کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کو دین سکھانے کے لیے آتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ اور ان 3 سوالات کے جوابات صحابہ کو بتانے کے بعد جبریل امین چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں صحابہ سے کہتے ہیں فَإِنَّهُ جبریل أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ بہت اہمیت رکھنے والی باتیں ہیں، یہاں تک کہ ایمان کے ارکان پر مشتمل موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اسی لیے ایمان کے ارکان کے حصوں میں سے کسی ایک حصہ کا کوئی انکار کر دیتا ہے تو اسلام سے نکل جائے گا۔ کوئی آدمی قبر کے عذاب کا انکار کر دے، مسلمان رہے گا؟ نہیں۔ کسی نبی کا انکار کر دے، مسلمان نہیں رہے گا۔ قرآن کریم سے پہلے اترنے والی کسی کتاب کا انکار کر دے، مسلمان نہیں رہے گا۔ تو یہ بہت اہم باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہیں۔ تو جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، پہلی صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا دونوں میں فرق ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوا
کہ نماز کے ارکان کو برتتے ہیں، نماز کی شرطوں کو برتتے ہیں، نماز کے واجبات کو برتتے ہیں، نماز کی سنتوں کو برتتے ہیں، سارے ارکان، مستحبات، واجبات اور شرطوں کو برتتے ہوئے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اور یہی دراصل ایک مومن بندے کی پہچان ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا حق ادا کرتے ہیں، اور جب نماز کا حق ادا ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے ان کو جو کچھ بھی دیا ہے روزی کے طور پر اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مال اللہ نے ہمیں دیا ہے، مال کے مالک ہم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ضرور ہمیں اختیار دیا ہے اس پر، لیکن ہم اس کے مالک نہیں، اس کا مالک اللہ ہے اور ہمیں اس پہ اختیار دیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَآتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ کے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے خرچ کرو۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو جب دیتا ہے نا تو وہ خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے میں زکوٰۃ بھی شامل ہے، خرچ کرنے میں نفلی صدقات بھی آ جاتے ہیں کہ جو بھی ہم سے میسر ہو سکتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور خرچ کرنے میں اپنے فیملی کے افراد پر خرچ کرنا بھی آتا ہے۔ وَعَظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي تُنْفِقُهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ، کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، غریبوں پر خرچ کرتے ہو، غلام آزاد کرنے پر خرچ کرتے ہو، لیکن جو دینار اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو وہ خرچ کرنا سب سے زیادہ ثواب کا کام ہے۔ تو اپنے گھر والوں پہ جو خرچ کرتے ہیں اس میں بھی ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر اتاری گئی اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتاری گئیں، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ پر اتاری گئی کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، جو قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو کتابیں اتاری گئیں ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، جیسے تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، اور زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے بھی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے بھی ہیں، اور قرآن کریم ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ اچھا، ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی کتابیں ہیں ان کتابوں پر عمل نہیں ہوگا، عمل نہیں ہوگا، بلکہ عمل کس پہ ہوگا؟ قرآن پہ ہوگا۔ تو ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا کہ دل سے ماننا ہے کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے اتری تھیں لیکن آج محفوظ نہیں رہیں، اس لیے عمل نہیں ہوگا، اور وہ کتابیں ایکسپائر کر چکی ہیں، آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہیں، ان کتابوں پر عمل نہیں ہوگا۔ عمل کس پر ہوگا؟ قرآن پر ہوگا۔ تو ایمان لانے کا مطلب سمجھنا چاہیے ہمیں کہ ایمان لانے کا مطلب عمل نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کا مطلب یقین رکھنا ہے، عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے آئی تھیں، ان قوموں کے لیے تھی اور ایک وقت کے لیے تھی، لیکن ابھی وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہیں، اس لیے ان پر ایمان صرف رکھنا ہے۔ عمل کس پہ کرنا ہے؟ قرآن کریم پہ کرنا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ خاص طور پر آخرت کے دن کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ جو آدمی آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے نا اس کی حالت سدھر جاتی ہے۔ جب سمجھتا ہے کہ ہم مرنے والے ہیں، رب کے پاس پہنچنے والے ہیں، اپنے ایک ایک عمل کا حساب و کتاب چکانے والے ہیں، تو قدم پھونک پھونک کر اٹھاتا ہے، وہ لاابالی پن میں نہیں زندگی گزارتا بلکہ سوچ سمجھ کر زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو رب کی سیدھی راہ پر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر ہیں، ہدایت پر ہیں،
اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ ارب پتی نہیں، کھرب پتی نہیں، بلکہ کامیاب ہونے والے وہ ہیں جو اگرچہ روکھی روٹی کھاتے ہوں لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں، وہی کامیاب ہونے والے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب فرمائے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔